پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مریم، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، شہباز صاحب باہر آ گئے ہیں، کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ شہباز صاحب کی رہائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو ایک نیریٹو ہے، میاں صاحب کا جو ایک نیریٹو ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور یہ کیونکہ مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو میدان سے باہر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے وہ نیب کو یوز کرتے ہیں، باقی اداروں کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کا جو خوف ہے، اور اس شہباز شریف صاحب کو وہ کیونکہ اپنے متبادل کے طور پہ دیکھتا ہے، اور زیادہ پوٹنٹ متبادل کے طور پہ دیکھتا ہے، جو کہ سچ بھی ہے، تو اس کی ناکامی اور جو ان کی نااہلی اور نالائکی جو قوم کے سامنے آئی ہے، اس کے بعد اس کا شہباز شریف صاحب سے ڈرنا بنتا ہے، اور اسی طرح اس نے ان کو اتنی دیر جیل میں رکھا، 2 دفعہ رکھا۔ اور میں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر شہباز صاحب اس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، اپنے جماعت کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، تو ان کو اس طرح کی وکٹمائزیشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو شہباز صاحب نے بڑی جوانمردی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اس عمر میں اس صحت کے ساتھ انہوں نے اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا مقابلہ کیا اور سرخرو ہوئے، اور ان پہ جو الزامات لگائے گئے عاصم صاحب، وہ بہت بہت مضحکہ خیز ہیں، کیونکہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پنجاب میں کسی نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں کیے پبلک کے لیے، اور جس کے اندر اورنج لائن شامل ہے، جس کے اندر میٹرو بس شامل ہے، جس کے اندر جو توانائی کے منصوبے ہیں وہ شامل ہیں، سڑکیں اور سب، مطلب اتنے بڑے بڑے جو منصوبے تھے وہ کیے انہوں نے۔ ایک پائی کا نہ کرپشن کا کبھی ان پہ الزام لگا، نہ ثابت ہوئی۔ اور اگر فیملی بزنس کے بارے میں ہی آپ نے اس قسم کی جو الزامات ہیں وہ لگانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوشی کا مومنٹ تھا کل ہمارے لیے جب شہباز صاحب گھر آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے خیر ہوگی، اچھا ہوگا۔ عوام یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب شہباز صاحب کے باہر آنے کے بعد بیانیہ کس کا چلے گا، نواز شریف کا یا شہباز شریف کا؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی، گو کہ ان کی طبیعت طبعاً وہ مختلف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیانیہ وہ بھی میاں صاحب کا ہی مانتے ہیں۔ اور میں تو اس سوال کا جواب دے دے کے تھک گئی ہوں، بہت پرانا سوال ہو گیا، اور وہ میں ابھی جو بات میں نے کی کہ اسی کا جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اگر وہ ڈیلیور کر دیتے، اپنے بھائی کو دھوکہ دے دیتے، یہ کہہ دیتے کہ مجھے اختلاف ہے، تو آج وہ پرائم منسٹر ہوتے، آج ملک جو ہے وہ چلا رہے ہوتے۔ تو ظاہر ہے لیڈر ایک ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس کا نام ہے محمد نواز شریف، اور جتنا میں فالو کرتی ہوں ان کو، اتنا ہی سب کرتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے میاں صاحب کی آواز پہ لبیک بھی کہا ہے، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں، اور ان کی پوری جو سیاست ہے وہ اسی چیز سے عبارت ہے۔ اس لیے اس کے مخالف جو بیانیہ ہے وہ 30-40 سال سے چل رہا ہے، کبھی سر اٹھا لیتا ہے، کبھی سرنگوں ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات مخالفین کی چلے گی نہیں کبھی بھی۔ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی ہیں۔ ماضی قریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون بالکل خاموش تھی، لیکن آپ آئیں اور آپ نے آگے آ کے اپنا ہارڈ ہیٹر کے طور پر آپ نون لیگ کو آگے لے کے گئیں۔ اب عوام آج 2021 میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب جب شہباز شریف بھی باہر ہیں، حمزہ بھی باہر ہیں، نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کر سیاست بھی کر رہے ہیں، اور آپ بھی باہر ہیں، تو اب کس کی بات سنی جائے گی زیادہ؟ کیا مریم نواز ہی جس طرح ہارڈ لائن پہ کھیل رہی تھیں اسی طرح جائیں گی، یا تھوڑی مریم بھی اپنے آپ کو اب سلو ڈاؤن کریں گے؟ فیصلہ میاں صاحب کا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کا پارٹی کی مشاورت سے ہوتا ہے، اور شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ متفقہ فیصلے ہوتے ہیں۔ مریم نواز کو کب کہاں پلیس کرنا ہے، ان سے کیا کام لینا ہے، پارٹی ان کو کیا ذمہ داری دیتی ہے، یہ لیڈرشپ کا اور پارٹی کا فیصلہ ہے۔ مجھے اب میری کراچی کی کیمپین کی ذمہ داری لگی تھی، کشمیر کی کیمپین کی ذمہ داری لگی ہے، اور پہلے میری پبلک موبلائزیشن کی پی ڈی ایم میں میری ذمہ داری لگی تھی۔ میں نے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں نے الحمدللہ اس کو نبھانے کی کوشش کی،
اور جہاں تک زور آور بیانیے کی بات ہے تو اس حکومت کی جو غلطیاں ہیں، نالائکیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، وہ اس قدر بڑی ہیں کہ اس میں کسی کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ حکومت اپنی دشمن خود ہی ہے اور اپنے لیے خود ہی کافی ہے. آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ جنہوں نے نواز شریف سے بات کرنی پہلے مجھ سے بات کریں. آج بھی یہی صورتحال ہے؟ بالکل بالکل. نواز شریف صاحب کوئی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی، مسلم لیگ نون ختم ہو گئی، مسلم لیگ نون میں اختلافات آ گئے، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف گروپ بن گیا اور کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی نواز شریف باہر بیٹھ کے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مار رہا ہے. اور لوگ آج بھی ڈسکا کی ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ لوگ آج بھی نواز شریف صاحب کے نام پہ ووٹ ڈال رہے ہیں، لائنز میں لگ کے ڈال رہے ہیں. ایک ہی الیکشن 2 بار ہوا، لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈالا بلکہ میاں صاحب کے بیانیے پر اس حد تک لبیک کہا کہ پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑے ہو کے، پولنگ سٹیشنز کے اندر انہوں نے اپنے ووٹ پہ پہرا دیا. انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے اوپر پہرا بھی دیا. اور ان کے وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ مگر مچھ کے منہ سے اپنی سیٹ نکلوائی، اپنی فتح واپس لی ان کے ہاتھ سے، ان ووٹ چوروں کے ہاتھ سے رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائی ڈسکا کے الیکشن میں. اور باقی بھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جس طرح کے پی کے میں پی ایم ایل این جیتی ہے، نوشہرہ میں ماشاءاللہ اور جگہوں پہ پی ایم ایل این جیتی ہے، گجرانوالہ میں یہ وزیر آباد والی جو ہوئی، ان کی دھاندلی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کو فتح دی. تو نواز شریف صاحب تو وہاں بیٹھ کے ان کو مار رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر مسلم لیگ نون کا ہے، نواز شریف صاحب کا ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ دیکھیں گے. یہ آپ کا جو بیان تھا یہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں تھا اشارہ؟ نہیں، میرا پیپلز پارٹی کی طرف بالکل اشارہ نہیں تھا. میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کی، ان کو کہا کہ وہ ختم ہو گئے، ان کا فیوچر نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ وہی والا جو نیریٹو جو آپ نے 3 سال چلایا ہے، چور ڈاکو فلاں چلے گئے بھاگ گئے، اگر آپ یہ بات کریں گے تو پہلے آپ کو مجھ سے ڈیل کرنا پڑے گا. یہ باتیں قدرت نے بھی جھوٹ ثابت کی، یہ باتیں آپ کے منہ پر بو بنائیں کی ہیں. اور مسلم لیگ نون جو ہے اپنے لیڈران کا دفاع کرنا جانتی ہے. پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے ہیں یا کہ تمام میرا ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، اب لیٹ کوئی رابطہ نہیں ہوا. ابھی آپ کا جو دورہ کراچی ملتوی ہوا ہے، کیا اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں تھی کہ وہاں پر پیپلز پارٹی سے شاید رابطہ کوئی ہو جاتا؟ نہیں، وہ تو یہاں بیٹھے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جو میری ملتوی میں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، میاں صاحب کے سے مشاورت کے بعد یہ کیا ہے اور بلکہ ان کے حکم پہ کیا ہے. میری ابھی فلائٹ تھی، آپ سے بات کر کے مجھے سیدھا ایئرپورٹ جانا تھا. تو ہم کرونا کا ٹرینڈ واچ کر رہے تھے پچھلے 3 دن سے، لیکن کل سے میں میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو انڈیا سے ایک میوٹیٹڈ وائرس جو پاکستان کے اندر داخل اللہ نہ کرے ہو لیکن اس کے چانسز ہیں اور یہ بڑھ گیا ہے، تو اس میں میں نے یہ سوچا کہ ایک سیٹ کی خاطر یا اپنے کسی پولیٹیکل فائدے کی خاطر کراچی کے عوام کو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا اور ان کی زندگیوں کو رسک پہ ڈالنا یہ مناسب بات نہیں ہے. تو میں کراچی کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ میں آنا چاہتی تھی، آپ سے ملنے آنا چاہتی تھی، آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتی تھی. جس طرح میں اور جگہوں پہ جاتی ہوں اسی طرح میں کراچی میں آپ کے پاس خود چل کے آنا چاہتی تھی. لیکن مجھے آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کی سیفٹی سب سے زیادہ عزیز ہے. اس لیے میں نے جو بھی اپنا دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں میرا جلسہ بھی شامل تھا، ریلیز بھی شامل تھیں. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ جو رسک ہے یہ کسی کو ہو. کیا یہ سچ ہے کہ آر یا پار کا آپ کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس نے فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا؟ کیونکہ بعض جو سیاسی ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم این این سمیت اپوزیشن کی پی ڈی ایم کے اندر کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے آج پی ڈی ایم کا یہ حال ہے. پی ڈی ایم کی پلاننگ تو بہت تھی اور اس پلاننگ نے بڑا کام بھی کیا ماشاءاللہ. آج وہ حکومت کے جو حالات ہیں اس میں پی ڈی ایم کا نیریٹو شامل ہے، اس میں پی ڈی ایم کی پبلک موبلائزیشن شامل ہے اور ان کی نااہلی، نالائکی اور ان کی جو بلنڈرز تھے جو انہوں نے کیے اور ان کے بیانات میں جو تضاد تھا اور
ان کا بیانیہ کیا تھا اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کیا نکلی، اس کو جس طرح سے پی ڈی ایم کی پبلک موبلائزیشن کیمپین میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد سے آپ یہ دیکھیں ان کے حالات پتلے ہیں، حالات خراب ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کریں. تو پی ڈی ایم نے جو ان کو نقصان پہنچایا ہے شاید اس کا ازالہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس کی جو بھرپائی ہے وہ یہ اب کبھی نہیں کر سکیں گے. پی ڈی ایم نے ان کی ہر چیز کو عوام کے سامنے رکھا ہے اور بڑے وسیفرسلی رکھا ہے، بہت پرزور انداز میں سامنے رکھا ہے. پی ڈی ایم نے اپنا کام کیا ہے، بالکل کیا ہے. اور جہاں تک میرے بیانات کی بات ہے تو میرے بیانات کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کے اندر مین میخ بھی نکالی جاتی ہے. ہر چیز کی لٹرل میننگ نہیں ہوتی، ہر چیز کی ایک لارجر بھی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو آر پار تو ہوا ہے، حکومت ہل گئی ہے، اور آئندہ کے اگر یہ آگے کچھ دیر چل بھی جاتی ہے تو اتنا نقصان اس حکومت کو اس نیریٹو سے پہنچ چکا ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ ان کے حالات ایک تو بہت مخدوش ہیں اور آگے ان کے چانسز بالکل ختم ہیں انشاءاللہ تعالی. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا مستقبل پہلے بھی ویسے تو یہ آپ سے سوال ہوئے ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جی کیا پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ تو اب جو اجلاس ہوگا اس میں پتہ چلے گا. تو ایک سیاسی لیڈر آپ اس کے کیا فورسی کیا کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم سے ایک طرح سے انہوں نے سینٹ میں ہوا جو اس سے انہوں نے پی ڈی ایم کے نیریٹو سے، پی ڈی ایم کے لارجر جو ایک مقاصد تھے اس سے انہوں نے خود دوری اختیار کر لی. تو زبردستی کسی کو کسی اس میں رکھنا میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. اور پی ڈی ایم اپنی اگلی اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں ذرا لل ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر بھی، تو اس کے بعد اب پی ڈی ایم بیٹھے گی، دیکھتی ہے فیصلہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ آگے ہمارا لائے عمل کیا ہوگا. سینٹ کی آپ نے بات کی، سینٹ کے اوپر آپ کا ٹویٹ سلیکٹڈ کا پھر اس کے جواب میں آنا، کیا یسر رضا گیلانی کی ڈیل ہو گئی ہوئی تھی؟ میں اس کے بارے میں جو کہنا چاہتی تھی وہ میں نے بہت کھل کے کہا ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے. میں اپنے اہداف کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے کس وقت کون سی بیٹل اپنے لیے چوز کرنی ہے. پیپلز پارٹی بالکل بھی میرا ہدف نہیں ہے. اچھا، لیکن ایک آپ اس لیے میں الزام در الزام اور جو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی. میں نے ایک موقف دیا تھا اپنا باپ سے ووٹ لینے پر، اور وہ موقف حقیقت پر مبنی تھا. اس میں پیپلز پارٹی میرا ٹارگٹ نہیں تھی، لیکن جو ہوا وہ بہت برا ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ میرے ایک اچھے تعلقات تھے، میں ایک حد سے زیادہ اس میں آگے نہیں جانا چاہتی. وہ میرا ہدف نہیں ہے. اس کا مطلب آپ نے، کیونکہ آپ نے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ بلاول ہم الیکشن تو لڑیں گے اگینسٹ، لیکن ہم ساتھ مل کر چلیں گے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ آگے جا کے بھی ساتھ آپ لوگ چل سکتے ہیں؟ ابھی ایسی NA-249 میں ہم پیپلز پارٹی کے مد مقابل ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی ہماری وہاں پر ہمارے مقابلے میں ہے، تو ہم کر رہے ہیں مقابلہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو اٹیک کریں. ہم ایک ہیلدی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ NA-249 سے جیتے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب وہاں سے جیت چکے تھے اور ٹھیک ٹھاک لیڈ سے جیتے تھے. ان کو یہ ووٹ چوروں نے ہرایا اور چند 100 ووٹوں سے ہرایا. تو کراچی کو بھی مسلم لیگ نون کو موقع دینا چاہیے. اسپیشلی NA-249 کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر بلدیہ ہے، وہاں پر ایسے علاقے شامل ہیں جن کو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا ہے، ان کے دیگر مسائل حل کرنے ہیں. تو جس طرح لاہور کو کہا جاتا تھا کہ PMLN کا بیسشن ہے، اور PMLN نے لاہور کو سنوارا ہے ماشاءاللہ، پنجاب کو سنوارا ہے ماشاءاللہ، پاکستان کو سنوارا ہے ماشاءاللہ، اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ کراچی کے جو عوام ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ایک دفعہ موقع دیں اور دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ایک پازیٹیو تبدیلی لے کر آئے گی. مریم صاحب یہ بتائیے گا، جہانگیر خان ترین اس وقت جو ہے
جس صورتحال سے دوچار ہیں ہم ماضی قریب میں دیکھتے ہیں کہ یہی شریف خاندان کے ساتھ اس طرح کام شروع ہوا تھا. کیا جہانگیر ترین کی اور ان کے ساتھ جو ہم خیال ہیں ان کے نون لیگ کے اندر کوئی جگہ ہے؟ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, میں اس پہ بھی اپنی رائے دے چکی ہوئی ہوں. لاہور ہائی کورٹ کے باہر جو میری پریسر ہوئی تھی اس میں اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب بھی میں وہ ایکٹیویٹیز ان کی دیکھتی ہوں, ان کے اجلاس دیکھتی ہوں, جو ان کا ایک گروپ 40-50 ایم این ایز ایم پی ایز کا بن چکا ہے, مجھے تو پتہ تھا کہ وہ لوگ اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہم سے رابطے میں اور سینٹ الیکشن میں بھی رابطے میں تھے, ٹکٹس کے لیے بھی بات کر رہے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ. تو میں صرف مجھے ایک قدرت کا خیال آتا ہے کہ کس طرح یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون ٹوٹ رہی ہے, ٹوٹ جائے گی, کس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی. لیکن شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. آپ نے وکٹمائز کیا, لیڈرز کو جیل میں ڈالا, ہر لیول کے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا, بدترین سیاسی دشمنی آپ نے کی, سیاسی کارروائی آپ نے, انتقامی کارروائی آپ نے کی, لیکن مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. الحمدللہ پی ٹی آئی ٹوٹ گئی, پی ٹی آئی میں دراڑیں آ گئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یہاں تک نہیں رہے گا. پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی تعداد ایم این ایز کی, ایم پی ایز کی, جو اپنے حلقوں میں کبھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے تھے, ان کو اس بات کا احساس ہے, بلکہ شاید سب کو احساس ہے کہ ان کو اب حلقوں میں واپس جانا پڑے گا, عوام کے غیظ و غضب کو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے ان کو اس حکومت اور عمران خان کی نااہلی سے دوری اختیار کرنی پڑے گی, کیونکہ اگلے الیکشن میں ان کو بہت مار پڑنے والی. آپ ان الیکٹیبلس کی بات کر رہی ہیں کہ جو ہمیشہ جنہوں نے 2017 میں بھی مسلم لیگ نون سے اٹھ کے ایک جنوبی پنجاب محاذ نہیں, بنایا. اس میں صرف نو ایک جنوبی محاذ ایک الگ ٹاپک ہے, اور اس کی بھی جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہے. اور میں جنوبی محاذ کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح انہوں نے پہلے اس کا جھوٹا وعدہ کیا, جو کہ بعد میں اس کی ایک اصلیت جو ہے وہ سامنے آ گئی, اور کس طرح انہوں نے عوام کی, اسپیشلی جنوبی پنجاب کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی. تو میں ان کو بھی کراچی کے عوام کی طرح یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جنوبی پنجاب کو اگر کوئی ترقی دلا سکتا ہے, اگر جنوبی پنجاب کا حق ان کو کوئی دلا سکتا ہے, ان کی محرومیاں اگر کوئی دور کر سکتا ہے, تو وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. اور مسلم لیگ نون نے یہ کر کے دکھائی ہے. مسلم لیگ نون نے یہ فرق نہیں کیا کہ وہ لاہور ہے یا جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں, یکساں ترقی ہوئی ہے, سڑکیں بنی ہیں. جو شہباز شریف صاحب کا ایک منصوبہ تھا, پکیاں سڑکاں, سوکھے پینڈے, اسی طرح آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں. میں اب جلسوں کے لیے گئی ہوں پورے پنجاب کے اندر, پنجاب سے باہر بھی اتنی زبردست سڑکیں بنی ہوئی ہیں, اتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں, چاہے وہ ملتان ہو یا وہ رحیم یار خان ہو یا وہ دور دراز کے کوئی بھی اضلاع ہوں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے کام نہیں ہوئے. تو میں جنوبی پنجاب کے عوام کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ کسی کے اوپر اعتبار نہ کریں. سب نے آپ کو استعمال کیا, عمران خان سمیت, اسٹیبلشمنٹ سمیت, کسی کی باتوں میں آپ نہ آئیں. اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ پی ٹی آئی ٹوٹ گئی ہے, تو کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے, کیوں نہیں پنجاب گورنمنٹ بناتے اور وفاق میں حکومت کیوں نہیں بناتے؟ ان کو ذرا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیا ہوا جو دو چیزیں اس میں, ایک تو یہ کہ میاں صاحب اس چیز کے خلاف ہیں کہ جس چیز کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ملکی سیاست میں کوئی رول نہ ہو, وہ اپنے آئینی اور قانونی کردار تک محدود ہوں. اور آپ یہ جانتے ہیں اچھے سے, آپ نے سینٹ کے الیکشنز میں بھی یہ دیکھا, اور یہی ہوتا ہے کہ لوگ سوے کرتے ہیں, ٹیلی فون کالز آتی ہیں, انہیں منع کیا جاتا ہے یا ان کو انکریج کیا جاتا ہے یا ان کو فورس کیا جاتا ہے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے حکومتیں بنانے اور گرانے میں, میاں صاحب اس کے خلاف ہیں. وقتی طور پہ ظاہر ہے ہمیں فائدہ ہوگا, کون نہیں چاہتا حکومت بنانا, لیکن وہ ہمارے بیانیے کی بھی نفی ہے, اور پاکستان کو آئندہ کس ڈگر پہ چلانا ہے اس کی بھی نفی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان نے جو سفر کرنا تھا وہ کر لیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے. ہر ادارے کا جو کردار ہے وہ اس کے آئینی کردار تک محدود ہو. تو ہم ان کی ایک تو انوالومنٹ نہیں چاہتے, ورنہ تو یہ 2 منٹ کا کام ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے
بلنڈرز کیے ہیں اس کا بوجھ یہ خود اٹھائیں. اس کا بوجھ مسلم لیگ نون اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ان کی نالائکی، ان کی نااہلی، ان کی جو ڈزمل پرفارمنس رہی ہے ان 3 سال کے اندر، اس کا بوجھ یہ خود اٹھائیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو ریپلیس کریں اور ذمہ داری ہم پر آ جائے. ذمہ داری بھی اب ان کو اٹھانی پڑے گی، اس کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا، اور اسی بوجھ کے ساتھ اب یہ الیکشن میں ڈالیں گے. مسلم لیگ نون جائیں گے. مسلم لیگ نون ان کو بالکل آسانی سے فرار کا راستہ نہیں دے گی. آپ نہیں سمجھتی عوام اس کے اندر زیادہ پھر پیسیں گے کیونکہ حکومت تو ڈیلیور نہیں کر رہی، اور جو پی ڈی ایم تھی اس نے بھی اس طرح نہ اقتدار ان سے چھینا نہ انہیں اقتدار سے اتارا، تو عوام تو ابھی بھی پس رہے ہیں. تو عوام کو تو پھر سزا مل رہی ہے دونوں طرف سے. عوام کو بھی اس میں اب فیصلہ کرنا پڑے گا. میں اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگر نقصان اس نالائکی اور نااہلی کا اور اس نااہل ترین حکومت کا کسی نے اٹھایا ہے تو وہ عوام ہے. کیونکہ روز مطلب قیامت خیز ایک مہنگائی اور لا قانونیت اور کوڑے کے ڈھیر، لاہور سمیت پورے شہر جو ہیں وہ کوڑے کے ڈھیر بن چکے ہیں. ہر چیز ان کی، پاکستان کا چپا چپا ان کی نااہلی اور نالائکی کا ثبوت ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس دہشت گردی کو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے بڑے رد الفساد اور ضرب عضب لڑنے کے بعد ہم نے حاصل کیا تھا، اس حکومت کی نالائکی کی اور نااہلی کی نظر ہو گیا وہ امن و امان کی صورتحال بھی. تو حکومت تو کہیں نظر نہیں آتی. اب کرونا پہ آپ آ جائیں، حکومت کہیں نظر نہیں آتی آپ کو. لوگ مر رہے ہیں لیکن حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اب یہ فیصلہ عوام کو کرنا پڑے گا کہ اس چیز کو، اس قسم کی مسلط شدہ حکومتوں کو، سلیکٹڈ حکومتوں کو جن کو راتوں رات ووٹ چوری کر کے، آر ٹی ایس بٹھا کے، جماعتوں کو توڑ کے اس طرح سے اگر ان کو لایا جائے گا تو ملک کا پھر یہی حال ہوگا. اس لیے عوام کے جب فیصلہ کرنے کا ٹائم آئے تو عوام کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی بھی پاکستان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی، اور اس کو روکنا ہے. سلیکٹڈ لوگوں کو روکنا ہے، مسلط شدہ لوگوں کو روکنا ہے، اور عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے وہ کس کو چاہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف اور صرف عوام کا فیصلہ ہے کہ کس کو لانا ہے اور کس کو گھر چھوڑ کے آنا ہے. ہم آپ کی بات سے مطلب لے سکتے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے؟ میں نہیں کہہ سکتی. میں اس لیے نہیں کہہ سکتی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت شاید حالات اس قسم کے ہیں کہ اس حکومت کا ایک ایک دن نکالنا مجھے مشکل نظر آتا ہے. 2021 میں ہے پوری امید کہ نہیں اب نہیں ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی جلدی عوام کی جان اس نالائکی اور نااہلی سے چھوٹ جائے اتنا بہتر ہے. مسلم لیگ نون پرسنلی آئی تھنک، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یہ 5 سال اپنے پورے کریں، کیونکہ ایک دفعہ عوام کو ان کے پاس شہید بننے کا کوئی راستہ نہ ہو. یہ عوام کو یہ کہنے کے قابل بھی نہ رہیں کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے، ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے. آج 3 سال ہو گئے ان کی حکومت کو. میں نے آج تک ان کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہم یہ کر چکے ہیں. آج تک ہم وہ الیکشن والی سپیچز سن رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. کیا کچھ نہیں ہے. جس نے ابھی تک 3 سال میں کچھ نہیں کیا وہ اگلے 2 سال میں بھی کچھ نہ کرنے کی صلاحیت اس میں ہے. وہ کچھ نہیں کرے گا، اور یہ خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم نااہل ہیں، ہم نالائق ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے. تو جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے اس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے. چلیں سیاسی شہید نہیں بنتے، 5 سال پورے کرتے ہیں. آپ لوگ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ اپنے ووٹ بینک کو کس طرح انٹیکٹ رکھیں گے؟ کیونکہ عوام بھی تو اس وقت دیکھ رہے ہیں، عوام تو چاہ رہے ہیں کہ آپ ابھی اتار دیں حکومت کو. تو آپ کس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کہ مسلم لیگ نون کے پاس صرف نیریٹو نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے پاس اس نیریٹو کو کی سپورٹ کرنے کے لیے، اس نیریٹو کو بیک کرنے کے لیے بہت شاندار پرفارمنس ہے. مسلم لیگ نون کے پچھلے دور حکومت کے انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں. گروتھ ریٹ کیا تھا؟ 5.7. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی کے کارخانے کس طرح لگائے، دن رات. اس طرح لگتا تھا جیسے کوئی مطلب انسانی لحاظ سے شاید انسانی لحاظ سے شاید یہ چیزیں پاسبل نہیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ مسلم لیگ نون نے کر دیں. پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد جب ہمیں حکومت ملی تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس ملک کے اندر. دہشت گردی نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. تو مسلم لیگ نون نے نہ صرف لوڈ شیڈنگ الحمدللہ ختم کی، 3 سال کے اندر انہوں نے ساری سازشوں کے باوجود
کارخانے کھڑے کیے مسلم لیگ نون نے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, دہشت گردی کا خاتمہ کیا, سڑکوں کے جال بچھائے, موٹر ویز کے جال بچھائے, اکانومی ترقی کر رہی تھی, بزنس آ رہا تھا, انویسٹمنٹس آ رہی تھیں. مسلم لیگ نون نے پاکستان کا نقشہ بدلا تھا. تو آج اگر وہ پرفارمنس پیچھے نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون کب کی ختم ہو گئی ہوتی. تو لوگوں کو اعتماد ہے, لوگوں کو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ذات پہ اعتماد ہے, لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد ہے کہ جب بھی یہ آئیں گے, مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آئے گی, نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئیں گے تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے اور مہنگائی کم ہوگی, ملک ترقی کرے گا. تو لوگ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. لوگوں کو ایک ہی جماعت پہ اعتماد ہے اور اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. اور آج میں یہ بڑی خوشی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ اس ملک کی تمام تر مشکلات کا, مسائل کا اور اس کے ایک اچھے ترقی کے فیوچر کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. عوام بار بار ہر جگہ پوچھتے ہیں کہ نواز شریف کب آئیں گے, نواز شریف اگر پاکستان آئیں گے بھی تو کیا انہیں انصاف ملے گا؟ آپ کیا کہیں گے اس میں؟ عوام بالکل یہ بات نہیں پوچھتے. یہ بات صرف مخالفین نے ایک پروپیگنڈے کے طور پہ اٹھائی ہوئی ہے. عوام یہ بات نہیں پوچھتے کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک پچھلے 5 سال میں ہوا ہے, میں اس گورنمنٹ کے 3 سال اور ان کی گورنمنٹ کے بھی کچھ سال میں جانتی ہوں, جب پیناما ان کے خلاف لانچ ہوا اور اقامہ پہ ان کو نکالا تب سے میں دیکھ رہی ہوں, بلکہ اس سے بھی پہلے سے جب یہ دھرنے لا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر یہ عمران خان کو انسٹال کیا گیا, اس کو بٹھایا گیا. تو پاکستان کے عوام سب جانتے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا اور پھر نہ صرف وکٹمائز کیا گیا, 2 دفعہ جیل میں پھینکا گیا اور جیل میں ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ان کی زندگی کو سیریس خطرات لاحق ہو گئے اور وہ ایک ایسی سچویشن میں آ کے کھڑے ہو گئے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. اور پورے پاکستان نے دیکھا, خود ہی انہوں نے ان کو باہر بھیجا کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی. اور آج بھی جب ان کو یہ لگا کہ نواز شریف صاحب پولیٹیکلی, کیونکہ اب صحت بہتر ہو گئی ہے تو پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں گے, تو انہوں نے وہ کیس کھول دیا اور ان کو وہاں پر اشتہاری قرار دے دیا کیونکہ یہ ہر قیمت پر نواز شریف کو واپس لا کے جیل میں بند کرنا چاہتے تھے. یہ نواز شریف کو نہیں دیکھ سکتے کہ اور نہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں. تو اس سے نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا لینا دینا ہے, نہ اس سے کوئی کورٹس کا لینا دینا ہے, نہ اس سے کوئی انصاف کا لینا دینا ہے. یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ نواز شریف اگر پولیٹیکل فیلڈ میں ہوگا, پولیٹیکل ارینا میں ہوگا تو یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے. عمران خان کہیں نظر نہیں آئے گا, اس کے سلیکٹرز کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے پوری کوشش کی. پاکستان کے عوام یہ دیکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں. میں اس چیز میں بہت کلیئر ہوں, عوام بھی بہت کلیئر ہے, خصوصاً مسلم لیگ نون کا سپورٹر اس بات میں بہت کلیئر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف واپس آئیں وقت سے پہلے اور اپنے آپ کو پھر ان خطرناک جو دشمنی میں خطرناک حد تک گئے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں ان کو دے دیں. کہاں سے ان کو انصاف ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا ان کو انصاف, کیونکہ انصاف جو ہے وہ اس وقت ان کے قبضے میں ہے, انصاف ان کے ہاتھوں میں ہے. یہ ججز کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, یہ اپنا پریشر بھی رکھتے ہیں اور انہوں نے پورے طریقے رکھے ہوئے ہیں, نیب کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو دنیا جانتی ہے یہ مذاق ہے, یہ نیب اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یہ ایک مذاق ہے. آپ آج دیکھیں نا کہ جب لانگ مارچ کی ڈیٹ پاس آ 26 کو لانگ مارچ تھی اور 26 کو انہوں نے مجھے نیب میں بلایا تھا اور میرے خلاف وہ ایک کیس دوبارہ کھول دیا ضمانت کی منسوخی کا اور ایک رائیونڈ لینڈ کا کھول دیا مضحکہ خیز کیس. اور جب وہ لانگ مارچ کا خطرہ ٹل گیا تو آج کہاں ہے وہ کیس؟ انہوں نے میرے وارنٹس بھی جمع نہیں کرائے, عدالت کے اندر بھاگ گئے کیونکہ یہ پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا اور عوامی طاقت کا مقابلہ کر سکے. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی الیکشن کا وقت قریب آیا آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے حلقوں میں نکل کے کیمپین نہیں کر سکیں گے. پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ گونجے گا. نواز شریف کی پرفارمنس کی جو بازگشت ہے پورے پاکستان میں سنائی دے گی اور لوگ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ترقی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر نواز شریف کو انصاف نہیں ملتا, آپ بھی نااہل ہیں, نواز شریف صاحب بھی نااہل ہیں, کس طرح آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے اور
کون دے گا؟ پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو نااہلیاں یہ بہت بار ہوئی ہیں اور بہت بار ختم بھی ہوئی ہیں. پاکستان کی پوری تاریخ 73 سال کی اسی چیز سے عبارت ہے. بہت دفعہ پولیٹیشنز کو اٹھا کے پولیٹیکل ارینا سے باہر کیا، ان کو سزائیں دیں، ان کو سب کچھ کیا، لیکن کیا ختم کر دیا پولیٹیشنز کو؟ کبھی نہیں کر سکتے. یہ خود آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو عوام کے لیڈران ہیں وہ عوام کے دلوں میں بھی رہتے ہیں اور وہ یہیں رہیں گے. یہ جو ناانصافی کا دور جیسے ہی ختم ہوگا انصاف واپس آئے گا. نواز شریف صاحب اگر نظریاتی ہی رہیں گے تو انہیں انصاف مل جائے گا؟ آپ سمجھیں؟ انشاءاللہ ملے گا، بلکہ اسی وجہ سے ملے گا کیونکہ ان کا نظریہ اب صرف مسلم لیگ نون تک محدود نہیں ہے. ان کا نظریہ ہر ادارے میں بھی چلا گیا ہے. لوگوں کو آج یہ سمجھ آ رہی ہے، جن ججز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں آج اپنے حق کے لیے. جن پولیس والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں آج اپنے حق کے لیے. جن بیوروکریٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بھی آج کھڑے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے. تو یہ جو بیانیہ ہے یہ سرائیت کر گیا پاکستان کے اندر، پاکستان کے ہر فرد کے اندر. اور لوگ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگ اگر غلطی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کے ساتھ کی جاتی ہے، تو لوگ اس پہ آج سٹینڈ لے رہے ہیں. توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے نواز شریف صاحب کے ساساجات کو فروخت کرنے کے حوالے سے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح ایک دم بغیر سنے تمام چیزیں ہو گئیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، سیاسی جانشین بھی ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس تمام چیزوں کو؟ میں پہلے آپ کو اس بات کا جواب دے چکی ہوں کہ جو چاہے توشہ خانہ کیس ہو یا وہ اور کیس ہو، ان کو جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ صرف اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر رہ کے پولیٹکس کریں اور ان کی جان پہ بنائیں، اور اگر وہ پاکستان میں ہوں تو وہ جیل سے باہر ہوں. وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ میاں صاحب کی صحت اب بہتر ہے اور وہ پولیٹیکلی دوبارہ ایکٹیو ہونے لگیں، خبریں تو ان کو بہت ہوتی ہیں نا، عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، عوام کس چکی میں پس رہی ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو اگر پرواہ ہے تو نواز شریف کی ہے. تو جب ان کو یہ تھوڑا سا بھی ان کو یہ پتہ چلا کہ میاں صاحب ایکٹیو ہونے لگے تو انہوں نے پھر یہ توشہ خانہ کیس اور یہ ان کی ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کا سب کھول دیا. وہ ان کو وہاں سے واپس لانا چاہتے تھے. برطانیہ کے اوپر بھی انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن برطانیہ کے قانون سٹرونگ ہیں. برطانیہ کا جو انصاف ہے وہ بکنے والا نہیں ہے. تو ان کو وہاں سے بھی ناکامی ہوئی اور یہ ناکام ہوئے. اب یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں، اب یہ اپنے زخم سہلاتے رہ جائیں. نواز شریف اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیف ہے. وہ ان کو وہاں سے بیٹھ کے ماریں گے، مار رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اگلے الیکشن میں ان کا وہ حال ہوگا کہ دنیا دیکھے گی. شریف خاندان کے گھر کو گرانے کے حوالے سے حکومت کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو جماعت کے رہنما تھے ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے. اگر یہ تمام سیاست کا یہ چہرہ اگر یہ رہے گا تو یہ تو بھیانک نتائج نہیں سامنے لے کے آئے گا. اس کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ جو انہوں نے کیس کھولا ہے، ایک کس طرح سے انہوں نے کاغذات میں رد و بدل کیا ہے. پھر بھی شریف فیملی کے اوپر یہ ایک الزام نہیں لگا سکے. ہماری 30-32 سال پہلے کا جو پرچیز ہے اس لینڈ کی، اس میں یہ ایک بھی چیز نہیں نکال سکے. اس لیے جس سے میرے دادا دادی نے یہ لینڈ خریدی تھی، ان کا نام ہے وحیدہ بیگم، ان سے خریدی تھی، تو ان کے اوپر الزام لگایا کہ ان کا شاید کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہے. تو اس بات کا مجھے احتمال ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ خود ہی انہوں نے غائب کر دیا، لیکن اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ اگر اتنا ہی کوئی کیس تھا تو آپ بلاتے، آپ ان کو بھی سنتے جن سے ہم نے 30-32 سال پہلے یہ لینڈ خریدا تھا، اور ہمیں بھی بلاتے اور سنتے، کوئی نوٹس ایشو کرتے. یہیں سے ان کا میل آف آئی ڈی پوری شامل ہے. تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھر سب کے اور وقت کسی کا نہیں ہے. یہ بات میری یاد رکھنا. اگر خدا نخواستہ انہوں نے ہمارے گھر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، اب یہ رائیول نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی توقعات کا، ان کی محبت کا ایک محور ہے. خصوصاً مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ رائیونٹ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی ایسی مذموم حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ ان پہ الٹا جائے گی. ایک دفعہ میں پھر دہرا دوں کہ گھر سب کے ہیں، وقت کسی کا نہیں ہے. مطلب ہم اسے جوڑ سکتے ہیں بنی گالا کے ساتھ، اور جگہوں کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے. سمان پارک کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے. تھینک یو.